نحمده ونستعينه ونستغفره. قال الله تعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. تمام تعریف، تمجید، تحمید و تقدیس اللہ رب العالمین کے لیے جو مالک کائنات، خالق کائنات ہے. لاکھوں صلاۃ و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا. اللہ رب العالمین سورۃ الحجرات میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جب ان الفاظ سے خطاب کیا، پکارا اپنے بندوں کو کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، تو مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آتے ہیں ان کو توجہ کرنی چاہیے. بعض جگہ پر قرآن کریم میں یا ایھا الناس ہے، اے لوگوں، تو اے لوگوں سے مراد ساری انسانیت ہے، کیونکہ قرآن تمام انسانیت کی طرف ہدایت بنا کر بھیجا گیا. تو یا ایھا الذین آمنوا جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہدایت کی طرف ایک قدم اٹھا چکے ہیں اور بڑا عظیم قدم ہے، ایمان لا چکے ہیں. لیکن صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے عمل کے بغیر. تو اس لیے جو ایمان لے کر آئے ہو، اب اس عمل کی طرف توجہ دو، اس حکم کی طرف توجہ دو. تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، تم نے جو لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، تم کہتے ہو اللہ میرا معبود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، میں فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان لے کر آتا ہوں، آخرت کے دن پر ایمان لے کر آتا ہوں. کتاب پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ کتاب کا جب حکم آئے تو اس پر عمل کرو، اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت کے دن کی تیاری کرو. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، لا تقدموا، آگے نہیں بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہیں بڑھنا. کیسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا؟ مثال سمجھاتے ہیں. آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، والد کے ساتھ ہوتے ہیں، بڑے کے ساتھ ہوتے ہیں، استاد کا بھی احترام کرتے ہیں لوگ، تو وہ چل رہا ہو ساتھ تو آپ آگے نہیں ہوتے اس کے. یہ ہمارے معاشرے کا ایک ادب اور رواج ہے. اسی طرح بات کر رہا ہو بڑا، جس کو ادب اور اخلاقیات ہوں، وہ اس کی بات کاٹتا نہیں ہے کہ بڑا ہے، بڑا جو بات کر رہا ہے. اسی طرح اسی مثال کو ذہن میں رکھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے، اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ساتھ ذکر اس لیے کیا کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے وہ اللہ کی بات ہوگی. تو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتا دیں، کوئی حکم بتا دیں، کوئی فیصلہ کر دیں، تو اس کے بعد آگے نہیں بڑھنا. وہ حد ہے، اس حد سے آگے نہیں نکلنا. جو حد اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی اس سے آگے نہیں نکلنا. مثال اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے حوالے سے، نکاح و طلاق کے حوالے سے، مہر کے حوالے سے، بیوی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے جو حدود متعین کر دی اس سے آگے نہ نکلے. سیاست میں، معیشت میں سود پر کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، تو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے، ان کے حکم سے آگے نہ بڑھے. اگر اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے تو پھر ایمان کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر ایمان کس چیز کا نام ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے، ان کا حکم نہیں ماننا، ان کی بات نہیں ماننی. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. اور تقوی کی نشانی یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ آتا ہے انسان پہلے دیکھتا ہے کہ کیا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے مخالف تو نہیں جا رہا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا. یعنی جو عمل آپ کریں گے اللہ تعالیٰ اس عمل کو، اگر وہ زبان سے ادا کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سن رہے ہیں. علیم، یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ کے نام قرآن میں آتے ہیں نا، سمیع، علیم، بصیر،
قدیر، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ادراک ہو، احساس ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی آواز بھی سن لی جو حجرے میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، شکایت کر رہی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ساتھ وہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہوا وہ کیا شکایت کر رہے، اللہ تعالیٰ کو آسمانوں پر معلوم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تو سمیع ہے اللہ تعالیٰ کی سماعت، اللہ تعالیٰ ہر اس آواز کو جو اس زمین پر اس کائنات میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ علیم، اسی لیے فرمایا نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب مجھے وہ پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ علیم، ہر عمل سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اس کائنات میں ہر انسان جو عمل کرتا ہے اس سے باخبر ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ عمومی حکم آ گیا کہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے بڑھنا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معبود کی طرف پہچان ہمیں کرائی ہے اس کے حکم سے آگے بڑھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، دوسری بات پھر پکارا اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ رفع اٹھانے کو کہتے ہیں، بلند کرنے کو، جیسے ہم کہتے ہیں رفع الیدین، ہاتھوں کا اٹھانا، بلند کرنا، تو رفع اس طرح یہاں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، اصوات صوت کی جمع ہے کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ فوق صوت النبی، کہاں کس کے سامنے بلند نہیں کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، اور اس طرح اونچی آواز میں جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہو، اونچی آواز میں پکارتے ہو، جیسے آپ کا اپنے دوست کو پکارنا اور انداز میں ہوگا، چھوٹے کو پکارنا اور انداز میں ہوگا، باپ کو پکارنا اور انداز میں ہوگا، ماں کو پکارنا اور انداز میں ہوگا۔ جتنا جس ہستی کا ادب اور احترام ہوگا اسی طرح آپ کی آواز کی ٹون بدلتی جائے گی، آپ کے الفاظ بدلتے جائیں گے۔ استاد کو بلانا اور طرح ہوگا، بیوی کو بلانا اور طرح ہوگا، افسر کو بلانا اور طرح ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انسانیت میں ان سب سے بلند ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کا ایک وفد آیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس میں سے فلاں شخص کو امیر بنا دیجیے، ان میں سے اپنی رائے دی، اپنا مشورہ دیا، سجیشن دی، ایڈوائس دی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے علاوہ ایک اور مشورہ دیا، انہوں نے کہا نہیں اس کو نہیں، دوسرے کو بنا دیں۔ اللہ اکبر، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، مشورے میں فرق آ سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مشورہ اور عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ اور۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر تمہیں تو میری مخالفت کرنی ہوتی، تمہیں تو میری مخالفت کرنی ہوتی۔ اب یہ جملہ اس خاص ماحول میں، اس خاص مجلس میں، ورنہ ابو بکر اور عمر کی محبت اور پیار اتنا زیادہ تھا کہ آپ احادیث میں اس کا ذکر پڑھ لیں، لیکن اس خاص موقع پر انہوں نے کہا کہ آپ کو تو میری مخالفت، یہاں اس بات پر ان میں تنازع ہو گیا، آوازیں بلند ہو گئی۔ اسی طرح ہمارے بھی تنازعات ہو جاتے ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، ہونا کیا چاہیے؟ اب یہاں بھی کیا ہونا تھا کہ فردوہ الی اللہ ورسول، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا دو۔ مشورہ دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مشورہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن لیا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازمی تھا وہ مان لیتے؟ بالکل بھی نہیں، مشورہ مشورہ ہی ہوتا ہے اور وہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ، تو ان دونوں صحابہ سے وہاں یہ اختلاف ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہیں کرنی۔ حدیث میں آتا ہے اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اتنی دھیمی آواز میں بات کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا عمر تو نے کیا کہا؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہیں کرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیں اس حکم کو ماننا ہے۔ تو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے، جب کوئی شخص یہ حدیث بیان کرتا ہے کہ حدثنا فلان عن فلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں فلان نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات، مثال کے طور پہ یہ حدیث ہے۔
اب یہ وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچا رہا ہے، اور اس کے بعد یا وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پردے کے حوالے سے بیان کرتا ہے، اور آپ سننے والا آگے سے کہ اور لو جی پردے تو پرانے دور کی باتیں ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آواز کے سامنے اپنی آواز بلند کر دی۔ ولا تجہروا لہ بالقول، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے نہیں، اور ان تحبط اعمالکم، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اللہ کے رسول، یہ ادب کی کمی ہوتی جا رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب و احترام اتنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بھی ان کے حقوق میں سے ہے، یاد رکھیے گا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام نہیں کرتا، آپ کی آواز کے سامنے اپنی آواز بلند کرتا ہے، آپ کا نام احترام سے نہیں لیتا، تو وہ آپ کا یہ حق ادا نہیں کر رہا۔ تو فرمایا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے بھی نہ بلاؤ، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تم سمجھو تو معمولی سی بات ہے۔ اسی طرح ثابت ابن قیس ایک خطیب تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتے تھے، آواز قدرتی بلند تھی جیسے خطیبوں کی ہوتی ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھی کی فکر ہوئی، کہاں ہے؟ تو ایک صحابی گئے ان کا پتہ کرنے، دیکھا تو پریشان بیٹھے ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ آیت نازل ہوئی اور میری آواز تو بلند ہے، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اونچی آواز سے بات کرتا رہا۔ وہ آئے، بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے فرمایا ان کو جا کر بتا دو بل ہوا من اہل الجنہ۔ وہ ثابت نے کہا کہ میں نے چونکہ آواز بلند کی ہے تو میں تو جہنمی ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، نہیں اس کو بتا دو وہ تو جنتی۔ تو ایک طبی آواز کسی کی بلند ہونا اور بات ہے، لیکن ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، اپنے نظریے کو بڑا سمجھتے ہوئے، اپنی سوچ کو بڑا سمجھتے ہوئے، اپنی پڑھائی کو، اپنی تعلیم کو، یہ 14-16 جماعتیں پڑھ لیتے ہیں پھر اعتراض کرتے ہیں، سوال میں حرج نہیں ہے، سوال میں حرج نہیں ہے، کج بحثی اور اعتراض میں حرج۔ تو فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں، کم کر لیتے ہیں، جھکا لیتے ہیں، یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے ذریعے سے تقوی کے لیے جانچ لیا۔ یہ امتحان تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند کرتے ہیں کہ اونچی رکھتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، انہوں نے آوازیں نیچی رکھی، آہستہ رکھی، اس کا مطلب ہے یہ امتحان میں پاس ہو گئے۔ کون تھے وہ؟ صحابہ۔ یہ صحابہ کی شان ہے، صحابہ کی شان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حکم نازل ہوتا سب سے پہلے اس پر وہ عمل کرنے والے ہیں۔ ہم تو قرآن سنتے ہیں، اول تو ہمارے میں بہت سارے ایسے جو سنتے نہیں ہیں، جو سنتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے، اور قرآن تلاوت کے بعد عمل کے لیے، اگر قرآن پر عمل نہیں کرنا، صحابہ قرآن ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب حکم نازل ہوا شراب کے حوالے سے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب شراب عام تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے جو صحابی ابو طلحہ ان کے گھر میں شراب پلا رہا تھا، شراب پلا رہا تھا، حرام نہیں ہوئی تھی ابھی، تو باہر آواز آئی، انہوں نے کہا انس دیکھو باہر کیا آواز آ رہی۔ اس دور میں سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، تو اعلان کا طریقہ یہ ہوتا تھا، اناؤنسمنٹ کا، کہ ایک منادی ہوتا تھا آواز دینے والا، وہ آواز دیتا جاتا تھا پورے بستی میں اونچی اونچی آواز۔ تو نکلے باہر، دیکھا تو پتہ لگا کہ شراب حرام ہوگی۔ اس نے اعلان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ان الخمر قد حرمت، شراب حرام ہو گئی۔ آئے بتایا، کہا انس اس کو بہا دو۔ فجرت فی سکک المدینہ، فجرت فی سکک المدینہ، حدیث میں آتا ہے کہ شراب مدینے کی گلیوں میں بہنے لگی۔ اب صحابہ نے یہ نہیں کیا کہ حرمت کا حکم آ گیا تو چلو پینی تو نہیں ہے، اس کو ہم رکھ لیں، رکھ کے بیچ دیں گے۔ جو چیز حرام کر دی گئی اس کا انتفاع بھی حرام ہے، اس کا نفع بھی حرام ہے، یہ اصول ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ حکم پہنچا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ،
کہ کیا تم باز آنے والے ہو؟ کہا انتہینا انتہینا انتہینا، باز آئے۔ یہ عمل ہے قرآن سن کے، قرآن سن کے یہ عمل ہے اور یہ تقویٰ ہے۔ تو فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، کہ اللہ کا حکم آ جاتا ڈر جاتے، عمل کرتے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ہم مغفرت کو اور اجر عظیم کو سمجھتے کچھ نہیں ہے، ہم ڈالر کو سارا کچھ سمجھتے ہیں، ہم پاک روپیز کو، بزنس کو، ٹریڈ کو، کامرس کو سارا کچھ سمجھتے ہیں، پیسہ آنا چاہیے۔ مغفرت تقویٰ اجر کوئی بات نہیں، چندہ دے دیں گے مولوی صاحب، ایسے نہیں ہے، یہ پیسوں سے نہیں ملتی مغفرت اور اجر عظیم۔ تو فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اعرابی بدو، اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے آواز دیتے تھے، یا محمد اخرج۔ دیہاتی لوگ تھے، عرب کے رہنے والے تھے، بدوی تھے، ادب آداب آتا نہیں تھا، تو باہر آ کر اللہ کے رسول کے گھر کے باہر آ کر کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم نازل کیا، ان الذین ینادونک من، جو آپ کے حجرات کے، حجرے اللہ کے رسول کے گھر تھے، چھوٹے چھوٹے سے گھر، کچے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر جو آپ کو آواز دیتے ہیں، ان کے پاس عقل و شعور نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ اسلام کے احکامات سے ہم بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کہتے جی میں آپ کے گھر آیا، میں نے اتنا دروازہ کھڑکایا، گھنٹیاں بجائیں، آپ نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ بھائی آپ نے صحیح کام کیا جو آپ نے اتنی گھنٹیاں اور اتنے دروازے کھٹکھٹائے۔ 3 بار دستک دیں، 3 بار دستک دیں، آواز نہ آئے واپس چلے جائیں، اور اس پر ناراضگی نہیں کرنی، یہ شرعی حکم ہے۔ اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی پرائیویسی کو اہمیت دی ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہے، کسی مجبوری میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، گھر میں ممکن ہے کوئی تنازع ہو، آرام کر رہا ہو، آپ آئیں اطلاع دے کر آئیں، اگر بالفرض اطلاع دے کر نہیں آ سکے تو دروازہ نوک کریں، نہیں ہوا 3 بار پھر آ جائیں۔ تو بہرحال یہاں یہ فرمایا کہ جو آپ کو باہر کھڑے ہو کر آوازیں دیتے ہیں وہ عقل نہیں رکھتے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کبھی بھی یا محمد کہہ کر خطاب نہیں کیا۔ یہ جو مطالعہ ہم نے کیا، جو علماء سے سنا، اس کے مطابق یوں ہی ہے بات۔ جہاں پکارا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، اب آپ سوچیں گے یار فرق کیا ہے؟ بتاتے ہیں فرق یہ ہے کہ آپ کے ابا جی کا نام ہو ناصر، آپ کیا کہتے ہیں؟ ناصر ادھر آؤ یا ناصر صاحب ادھر آؤ؟ نہیں، آپ کہیں گے والد صاحب، والد محترم، ابو جی، ابا جان، ابی، اور ابھی ایک اور رواج آ گیا پاپا، بابا۔ یاد رکھیے کہ جو عیسائی ہیں وہ اپنے پادری کو چونکہ فادر کہتے ہیں، اور فادر کہنے کی وجہ سے اس کو پاپا کہہ کے بلاتے ہیں۔ تو چیزیں اس طرح آتی ہیں لینگویجز میں، اس طرح، اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا آپ کیا کریں۔ خیر، تو وہ جو آپ کہتے ہیں والد محترم، کیا وجہ ہے کہ نام ان کا کچھ اور ہے، پکارتے آپ والد محترم۔ تو یہ والد محترم جو ہے یہ ان کی اس وقت ایک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اعزاز دیا گیا وہ ہے کہ باپ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا ان کا عہدہ ہے، ان کی ڈیزگنیشن ہے، ان کا اعزاز ہے، ان کا نبی ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعزاز سے خطاب کیا، نام سے نہیں، جیسے بڑے لوگوں کو بھی ان کے عہدے سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول۔ تو یہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا، اپنے خلیل کا، جیسے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل اللہ، تو اتنی محبت اور پیار کا اظہار کر رہے ہیں، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اونچی اونچی آواز میں لوگ پکارتے ہیں یا محمد، پھر وہ کہتے ہیں یہی موجود ہیں۔ تو بھائی باہر کھڑے ہو کر تو آوازیں دینے سے منع کر دیا، تو قبر پر جا کر یا کسی اور مجلس میں آپ اونچی اونچی آواز میں یہ پکاریں گے تو یہ ادب ہے؟ ادب کے بالکل خلاف ہے۔ تو فرمایا من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ اگر وہ انتظار کرتے، آپ کو آوازیں دینے کی بجائے انتظار کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے تو ان کا مسئلہ حل کرتے۔ اسی طرح اس سے ایک ضمنی بات ہے کہ علماء کی بھی مصروفیات کا خیال رکھنا چاہیے۔ کئی بار یہ معاملات سامنے آتے ہیں، فون آیا جی فلاں مسئلہ تو بتائیں جی،
پوچھتے نہیں کہ آپ مصروف ہیں، کب وقت ہوگا۔ تو اس لیے یہ ادب و احترام شریعت نے ہمیں سکھائے ہیں، لیکن ہم افسوس کی بات ہے چونکہ پڑھتے نہیں، مطالعہ نہیں کرتے، بات نہیں سنتے اور اس پر عمل کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے ہم۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ صورت بڑی عظیم الشان صورت ہے، صورت نمبر 49 ہے یہ سورۃ الحجرات، بڑے عظیم احکامات ہیں اس میں۔ یہاں اگلی بات جو ذکر کی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آ جائے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ اللہ کا نافرمان، وہ کسی بھی درجے میں نافرمان ہو۔ دیکھیے اب یہ جو اصول ہے، یہ جو اصول یہاں ذکر کیا گیا، یہ علم حدیث یا مصطلح الحدیث یا سائنسز آف حدیث کی بنیاد ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی شخص ایسا آ جائے خبر لے کے تمہارے پاس جو گناہ گار ہے، فاسق ہے، نافرمان ہے۔ تو جو گناہ گار اور فاسق اور نافرمان ہے تو جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، جو اس گناہ پر جری ہو گیا وہ جھوٹ پر بھی جری ہو گیا۔ تو اس لیے ایسا شخص اس کی خبر کی تحقیق کرو۔ اور یہ علم حدیث سارا کا سارا ما رواہ عدل تام الضبط متصل السند غیر معلم ولا شاذ، یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ اکبر، حدیث پر اعتراض کرتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث لکھنی شروع کر دی گئی تھی اور لکھی جاتی تھی۔ آپ اکتبوا لی ابی شات، عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لکھا کرتے تھے حدیث اللہ کے رسول، عمر ابن عاص یا عبداللہ ابن عمر، دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یاد کیا کرتے، تو لکھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے اور یاد کرنے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اس منبر پر کھڑے ہو کر یہ بات چیلنج سے کہتا ہوں، اتنا بڑا علم پوری جو مذاہب ہیں اس زمین پر موجود، ان میں سے کسی کے پاس اس طرح کا علم جس میں ہزاروں لاکھوں راویوں کی حالات موجود ہوں، کون شخص کیسا تھا، کہاں پیدا ہوا، باپ کون تھا، ماں کون تھی، سچ بولتا تھا، فلاں سے ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، لقب کیا تھا، تعلیم کیا تھی، کس محدث سے ملا، کہاں پڑھا، یہ ساری تفصیلات، اس سے بڑا اس میدان میں اس سے بڑا علم کسی اور مذہب کے پاس نہیں۔ کہ انسانی کاوش ہے کہ یہ بات سچ کر رہا ہے کہ نہیں، اس کے سچ کو پرکھنے کا پیمانہ کیا ہے۔ عدالتیں جب آپ گواہ جاتا ہے، عدالتیں اس کو کراس کویسچننگ کرتی ہیں، ہر طرح کی کراس کویسچننگ کر لیجئے۔ حدیث کا علم ایسا ہے کہ جیسے میں نے بتا دیا کہ کوئی اور مذہب اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا، اس کی مثال نہیں دے سکتا، اس کی اگزامپل نہیں دے سکتا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، دوسری بات یہ پتہ لگی کہ سچائی کو اختیار کرنا، نیکی کو اختیار کرنا، یہ آپ کو ذمہ دار بناتا ہے، ثقہ بناتا ہے، ورنہ آپ کی حالت فاسق ہو جاتی ہے۔ اور جو نمازیں چھوڑتے ہیں، یہ جو باجماعت نماز نہیں پڑھتے، یہ فاسق ہیں، یہ اور جو ویسے نمازیں چھوڑتے ہیں وہ بڑے فاسق ہیں۔ قرآن کے الفاظ میں اللہ کے رسول نے فرمایا اور حدیث کے الفاظ میں کہ العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ تو یہ معمولی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس حق کو جو نماز کا حق ہے اور جو 5 بار اللہ تعالیٰ نے فرض کیے۔ تو فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو یہ تبیین کرنا، یہ تحقیق کرنا، یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔